والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ز اقتدائے عالمان کم نظر اقتدائے رفتگاں محفوظ تر. برادران اسلام، ماہ نومبر کی رعایت سے ہم قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ان کے تذکرے، ان کی یاد، ان کی تعلیمات اور افکار کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں. یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان کتابیں نہیں بناتی، انسان نصاب جو ہوتے ہیں نا، یہ کتابوں کی شکل میں، یہ نصاب یا کتابیں آدمی نہیں بناتی، آدمی کو آدمی بناتے ہیں، انسان کو انسان بناتے ہیں. کتابیں صرف پڑھی جاتی ہیں. اسی لیے نمونہ عمل کتابیں نہیں بن سکتی. حرف آپ کے لیے کیا نمونہ بن سکتا ہے؟ نمونہ، آئیڈیل، ماڈل انسان کا انسان ہوتا ہے. اس لیے اگر کسی نے کچھ بننا ہے تو کتاب آپ کو نہیں بنائے گی، آپ کو کوئی آدمی ہوگا جو آپ کو آدمیت سکھائے گا اور آدمیت کا نمونہ آپ کو بتائے گا کہ آدمی کیسا ہوتا ہے، تو وہ بتائے گا آدمی ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہم جس دھرتی کے اوپر سانس لیتے ہیں، جس کا نام پاکستان ہے، ہمارے سامنے بڑے بڑے رہنما پیدا ہوئے، لیڈر جنہیں کہتے ہیں، لیڈر لیڈ کرنے والے، رہنما، راہبر، اور ہمہ جہت، جس راہبر یا رہنما کی ہمہ جہت، ہر سمت جس کی اپروچ تھی، ان میں ٹاپ پہ ہیں حضرت علامہ اقبال. عموماً ہوتا ہے کوئی آدمی اس نکر کا ماہر ہے، کوئی اس نکر کا. ہما جہت
جس سمت آئے تو وہ ہیرے کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے. ان میں ایک ہستی ہے حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال. ایک بات جو زیادہ سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو اگر آپ تولنا چاہیں، کسی آدمی کا ویٹ کرنا چاہیں کہ یہ آدمی کس کیلیبر کا ہے، اس کی حیثیت، اس کا سٹیٹس، شخصیت کیا ہے، تو آپ اس کو نماز کے پیمانے سے کبھی نہ ناپیں. روزے کے پیمانے پہ بندے کو کبھی نہ ماپیں. حج، زکوٰۃ، یہ سب کچھ فرائض ہیں، لیکن آپ کسی بندے کو تولنا چاہیں کہ یہ بندہ کس حیثیت کا ہے، تو یہ عبادات پہ بندے کو نہیں تولا جا سکتا. بندے کو تولا جائے گا اخلاقیات اور معاملات پہ. کیا سمجھے ہیں؟ ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ بندہ کس حیثیت کا بندہ ہے، تو آپ اگر دیکھیں جی یہ نماز کیسی پڑھتا ہے، نہیں. روزہ کیسے کتنے رکھتا ہے، یہ تول نہیں ہے. تول یہ ہے کہ بندے کا کیریکٹر اور کردار کیا ہے. اور کردار میں سب سے آگے معاملات زندگی ہیں. ہم اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ بندہ بندوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر کیا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ اس کا معاملہ، لین دین، اٹھنا بیٹھنا بولنا کیسا ہے. اگر کوئی بندہ ادھر سے کامیاب ہے وہ کامیاب ہے. اخلاقیات بھی اس کے قریب قریب آ جاتی ہیں. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم بندوں کو عبادات سے تولنا چاہتے ہیں، اور پھر بدظن ہوتے ہیں، بدگماں ہوتے ہیں کہ ایک بندہ ہے تسبیح بھی پکڑی ہوئی ہے، داڑھی اس کی ناف تک ہے، بیٹھا مصلے پہ ہے، رشوت بھی وصول، رشوت ایک ٹکا نہیں چھوڑ رہا، تسبیح، داڑھی اس کی، نماز وہ بڑی لمبی پڑھ رہا ہے، 5 وقت مسجد میں جا رہا ہے. لیکن ظلم یہ ہے کہ وہ ظالم مخلوق، انسانوں، آدمیوں کے ساتھ معاملہ اس کا ظلم والا ہے، ستم والا ہے. تو اب بتائیں نماز کدھر گئی؟ اس نے ریش مبارک رکھی وہ کدھر گئی؟ اس کی تسبیح سبحان اللہ الحمدللہ کدھر گئی؟ ہے عالم دین ہے بالفرض، لیکن جھوٹ بول رہا ہے. اس کا پورے کا پورا دفتر کدھر گیا؟ وہ پھسلے گا تو کئیوں کو لے کے پھسلے گا، ڈوبے گا تو کئیوں کو لے کے ڈوبے گا. اس لیے انسان کو پہچاننا ہو تو انسان کو معاملات سے پہچانو کہ اس کا معاملہ، اس کا عمل دوسروں کے ساتھ کیسا ہے. حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کو ہم بڑا آدمی گنتے ہیں. بہت سارے لوگ چیں بجبیں ہوتے ہیں، ایک ہی اعتراض لے کے یا 2 بیٹھ جائیں گے، اور وہ بھی جھوٹے قسم کے. ایک تو من گھڑت اور اتنی بڑی پہاڑ سے بڑی تہمت کے علامہ اقبال شراب پیتے تھے. اتنا بڑا ظلم کسی بھی قوم کے کسی رہنما کے ساتھ، یعنی اس لحاظ سے علامہ اقبال سے اس ملک میں بڑا مظلوم کوئی نہیں کہ لوگ اتنا بڑا جھوٹ، یہ فیس بک، یہ لعنت ہے ہماری، یوٹیوب وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بیٹھ کے تہمتوں کے انبار لگاتے جا رہے ہیں.
وہ حکمران دہی کے کنڈے پی کے سو رہے کہ آپ کے قومی ہیروز کی عزت برباد ہو رہی ہے. آپ کو ٹکے ٹکے کے مشیر کا تو خیال ہے لیکن اس رہنما کا خیال ہی کوئی نہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ علامہ اقبال بڑا آدمی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا کردار بہت بڑا ہے. اب اس کے بڑے ہم ٹھیکیدار ہیں، بڑی یہ سنتیں جی، یہ سنت رسول ہے، یہ کھانے میں پینے میں زیادہ زور یہی ہوتا ہے. کھانا کیسے ہے، کتنا کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کھانے سے آگے نہیں نکل رہے. اصل معاملہ کھانے پینے کا نہیں، اصل معاملہ آگے ہے. اب میں آپ کو حضرت علامہ اقبال کی زندگی کے وہ چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کو پتا چلے گا اس بندہ خدا کا اپنے خدا سے کیا تعلق تھا، نبی پاک سے اس کا تعلق کیا تھا، مخلوق کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا. یہ ہما جہت ایک شکل ہے. اس آدمی کے سینے میں اپنے دین کی غیرت کتنی تھی، یہ ساری چیزیں آپ پیش نظر رکھیں. ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں کہ حضرت علامہ اقبال کو اپنے نبی سے والہانہ عقیدت کیسی اور کتنی تھی. ایک چیز کا ہم سہارا لے لیتے ہیں کہ غلامی کی زندگی میں، ویسے تو ہم تب بھی غلام تھے اب بھی غلام ہیں. وہ ایک آدمی جل کے کہہ رہا تھا پہلے گوروں کے غلام تھے اب کالوں کے غلام ہیں. زنجیریں ہماری نہیں ٹوٹی، جان نہیں چھوٹی. پہلے وہ خود ہمارے آقا تھے، اب ان کے کتوں کے جو مالشی ہے وہ ہمارے آقا بنے ہوئے. لیکن جب غلامی کی زنجیروں میں ہم جکڑے ہوئے تھے ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی. ہمیں کوئی چپڑاسی بھی جب کوئی بھرتی نہیں کرتا تھا. انگریز اور ہندو دونوں ہر لحاظ سے چھائے ہوئے تھے، جبڑوں میں لے چکے تھے پورے سسٹم کو، اور ہماری اخلاقیات برباد ہو رہی تھی. ہمارے دین پہ مسلسل حملے ہو رہے تھے، اللہ رسول کی عزت کے اوپر حملے ہو رہے تھے. جب کراچی میں عبد القیوم شہید کا واقعہ پیش آیا، ادھر مرید حسین تھے چکوال میں، ان کا مسلسل توہین رسالت کے مقدمات چلے. اور توہین رسالت جب ہوتی تھی تو مسلمان کی حمیت غیرت جوش میں آتی رہی. پھر جس نے بھی جوش دکھایا اسے انگریز حکومت نے اٹھا کے ڈال دیا جیل میں. نتیجہ یہ ہوا کہ جرم تھا اگر 3 سال کا تو 10 15 سال انہیں جیل میں ڈال دیا. اسی کے رد عمل میں مسلمانوں کا جوش اس لیے تھا کہ ہمارے عقیدے کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے نبی کے اوپر مسلسل حملے ہوتے ہیں، انگریز ہندو کے پشت پہ کھڑا ہو جاتا ہے. نتیجتاً ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے پھر سے وہ جرم کرنے کا. اسی تسلسل میں ادھر پاکستان کے اندر لاہور کے اندر راج پال تھا جس کی انارکلی میں کتابوں کی دکان تھی، کتابیں چھاپتا تھا. اس نے ایک کتاب چھاپی بدبخت نے، رنگیلا رسول کے نام سے. اسی لفظ کے اندر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی کمینگی چھپی ہوئی. اس نے جب توہین آمیز کتاب لکھی اس کو انگریز حکومت کی تو کان پہ جوں بھی نہیں رینگی، کیونکہ ان کے ہاں یہ بھی ایک آزادی ہے، یہ بھی ایک آزادی ہے کہ جس کو چاہے گالیاں دے دو، وہ نبی ہے، وہ رسول ہے. مسلمانوں کے اندر جوش پیدا ہوا. نتیجہ یہ ہوا کہ ایک عام بڑھئی ترکھان کا بیٹا تھا، علم الدین، جو کوئی خاص نہ کوئی مذہبی ذہن تھا، نہ کسی مدرسے کا پڑھا تھا، نہ کسی کالج میں گیا تھا.
اس نے جوش میں آ کے، اور اس کے پاس نہ بندوق تھی نہ پستول تھا، چھری خریدی، اس بدبخت کی جا کے دکان پہ چڑھا، اور اس کے محافظوں کے ہوتے ہوئے بھی اس نے اس کو واصل جہنم کر دی۔ اب میں آپ کو وہ واقعہ نہیں بتا رہا، میں صرف آپ کو علامہ اقبال کی بات بتا رہا کہ جب اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا، پھر تحریک چلی، پھر اسے شہادت کی موت نصیب ہوئی، اسے وہ میاں والی جیل کے اندر تھا، اس کے پیچھے حضرت علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لوگ بھی میدان میں اترے۔ اب حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کے پاس مسلمان اکٹھے ہو کے گئے، اور انہوں نے، اس وقت بھی یہ بحث تھی کہ کیا غازی علم الدین نے یہ کام ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ جو زیادہ ذہین لوگ تھے وہ کہہ رہے تھے کہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے تھا۔ اب بھی قانون حرکت میں ہی نہ آئے، قانون دہی پی کے سوتا رہے جیسے ہمارے ہاں ہے، تو پھر ہر بندہ قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے، کیونکہ قانون بالکل یخ برف ہو چکے، اس کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کہاں کس کی عزت لٹی، کس کی عزت بکی، کس کی عصمت، تمہیں کیا، تم اپنی دکانیں سجاؤ، انہیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ نتیجتاً غازی علم الدین نے کہا کہ قانون تو اٹھتا نہیں، قانون بولتا نہیں، قانون پکڑتا نہیں، لہذا قانون کی باغ اپنے ہاتھ میں ہی لے لو۔ نتیجتاً وہی ہوا جو ہونا تھا۔ حضرت علامہ اقبال کے پاس پوچھنے گئے کہ سب سے انٹیلیکچوئل آدمی تو یہ ہے، مغرب و مغرب کا علم مشرق کا اس کے پاس ہے، ان سے پوچھیں کہ علم الدین نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ اب جواب میں حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ اس بدبخت نے جو کتاب میں لکھا ہے وہ تو پڑھ بھی نہیں سکتا بندہ، اور جہاں تک اقبال نے کہا میرا تعلق ہے، میں تو اپنے نبی کے لیے یہ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی یہ کہے کہ تیرے نبی نے میلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ توہین تو بڑی بات ہے، میں تو اتنا بھی مجھے کوئی کہے تو میں اس کی بات برداشت نہیں کروں گا کہ تیرے نبی کے کپڑے میلے تھے۔ عموماً ہمارے ہاں جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر سے بڑے ہو جاتے ہیں، اندر سے بڑے نیچ ہو جاتے ہیں، مذہب کے معاملے میں بے حس، بے حمیت۔ وہ بقول حضرت علامہ اقبال، مساجد میں ہوتے ہیں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب، نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب، عمرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے۔ علامہ نے کہا میں یہ بھی برداشت، اور پھر ٹھنڈی آہ بھر کے حسرت سے کہا پنجابی زبان میں، اساں گلاں کر دے رہے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا۔ پڑھیں علامہ اقبال کو، اساں، یہ مطلب ہے تھوڑا پروگرام کوئی ہو رہا ہے سی، تسی گلاں جو کر دے رہے، حسرت ہے، ارمان ہے کہ یہ جو علم الدین نے کام کیا کاش کہ ہم نے کیا ہوتا۔ یہ جذبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اساں گلاں کر دے رہے ترکھانا دا منڈا بازی لے گیا، یہ جذبہ اقبال کا جذبہ تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ اقبال اس بات پہ گھنٹوں روئے تھے کہ کسی نے حضور کا نام صرف اس لفظ سے کہا تھا، محمد صاحب۔ کالج کے، یہ گورنمنٹ کالج ہے ہمارا، پڑھے لکھے بچے تھے، طلباء تھے، انہوں نے جا کے علامہ سے بات کی، اور
وہ تو علامہ سے کچھ سیکھنے گئے تھے، لیکن انہیں سلیقہ نہ آیا کہ نبی پاک کے نام کا پروٹوکول کیا ہے۔ وہ قوم پی ایچ ڈی کر کے جاہل ہے جس قوم کو اپنے خدا اور اپنے نبی کے نام لینے کا ہی سلیقہ نہ ہے۔ ان سے بڑا جاہل وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس نے لفظ رٹے ہیں، اس نے کتابیں پڑھی ہیں، اس میں انسانیت کی تعلیم صفر ہے۔ جس آدمی کو اپنے نبی کے نام، اپنے رب کے نام لینے کا سلیقہ آ جائے تو سمجھ لو کچھ نہ کچھ علم ہے، چاہے وہ بندہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہیں، وہ پڑھا لکھا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا ایک موڑ پہ کہ سلطان ناصر الدین بادشاہ تھا۔ بادشاہ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے بادشاہ، یہ سلطان شمس الدین التتمش کا بیٹا تھا۔ سلطان التتمش، اس کا بیٹا سلطان ناصر الدین تھا۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو کتابوں میں ان لوگوں کے تذکرے ہوئے۔ رضیہ سلطانہ اس کی بہن تھی، سلطان ناصر الدین کی۔ سلطان ناصر الدین نے تقریباً 22 سال ہند پہ حکومت کی، 22 سال۔ اس کی آپ کو شاید میں نے عرض کیا کہ اس کے ایک نوکر کا نام تھا محمد، نوکر کا نام تھا محمد۔ ایک دن اس کا وہ نوکر جو ہے وہ آیا تو اس نے معمول سے ہٹ کر کہا تاج الدین۔ وہ آ تو گیا لیکن اسے تکلیف بڑی ہوئی۔ ہن بندہ روز تو کھلائے مرغا، ایک دن ایسا بھی آئے دال بھی نصیب نہ ہو تو تکلیف تو، یا تو پہلے دن ہی بندہ دال ہی کھلائے۔ پہلے تو اس کو کہتے میرا پیارا محمد، میٹھا محمد، آج خالی تاج الدین۔ اس کو جھٹکا لگا، وہ 3 دن آیا ہی نہیں اسی دکھ سے۔ سلطان ناصر الدین نے اسے بلوایا کہ 3 دن ہو گئے تو نہیں آیا، خیر ہے؟ اس نے دکھی دل سے کہا آپ غلام زادے پہ لگتا ہے ناراض ہیں سو ہم آ ہی نہ سکے۔ کہا واقعہ کیا ہے؟ کہا میرا نام تو محمد ہے، آپ نے مجھے 3 دن پہلے تاج الدین کہا، میں تاج الدین تو میرا نام نہیں۔ بادشاہ کی پلکیں بھیگ گئیں۔ کہا میرے دوست محسوس نہ کر، اصل میں اس دن میں وضو سے نہیں تھا، تو نام تو تیرا ہے لیکن اس نام کو نسبت تو میرے نبی سے ہے۔ جس قوم اور ملک کے پریزیڈنٹ اور پی ایم اتنا مہذب ہوں وہ قومیں مہذب ہوتی ہیں۔ جس قوم کے پی ایم سی ایم کو 2 آیتیں قرآن کی سیدھی پڑھنی نہ آئے اس قوم کی ذلت تقدیر ہے، اور وہ ہم ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ اپنی قوم کے نوجوانوں سے، کالج کے، یونیورسٹی کے بچوں سے توقع رکھتے تھے کہ یہ ریڑی والے، یہ کھوکھے والے، یہ بازار میں بیٹھے ہوئے، ان سے نہ صحیح، یہ تو پڑھے لکھے ہیں، ان سے تو میں توقع رکھوں کہ جب بھی اپنے خدا کا، اپنے رسول کا، اپنے کسی بڑے بزرگ کا نام لیں تو تمیز سے لیں، تہذیب سے لیں۔ اسی لیے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے یہ تعلیم جو ہے نا اس کے بارے میں کہا تھا کہ دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہایش عشق آغازش ادب۔ وہ کہتے ہیں یہ جو علم ہوتا ہے اس کے 2 ہی سٹیج ہیں، یہ شروع ادب سے ہوتا ہے، ختم عشق پہ ہوتا ہے۔
بدقسمتی 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 اب یہ ہے کہ داڑیاں چہرے پہ ہیں، نہ مذہبی سکالر ہے، منہ پھٹ دریدہ دہن ایسے کہ نہ خدا کے نام کو لینے کا سلیقہ، نہ رسول کے نام کو، نہ کسی بڑے کے نام، نہ کسی ولی کے نام، نہ کسی صحابی کے نام، ایسے نام لیتے ہیں جیسے یہ ایک ہی کلاس کے بندے۔ جس قوم کی پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی ہے اس قوم کی دیوار، اس قوم کی عمارت کہاں جائے گی؟ اب یہ بدقسمتی آپ کو نہیں کہہ رہا، یہ آپ یہ یوٹیوب کی یہ مصیبت کھولیں، اس کے اندر دیکھیں ایسے ناچ ناچ کے بندروں کی طرح۔ کیا ہے یہ؟ مذہبی سکالر صاحب ہے، اور کسی بھی بڑے کا نام لے تو اس بے وقوف کو اتنا بھی پتا نہیں میرے نبی نے کہا تھا کہ جو ہمارے بڑوں کا اکرام نہ کرے، چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے، وہ میری امت سے ہی فارغ ہے۔ علامہ صاحب روتے تھے اسی بات پہ کہ یہ نوجوان کیا ہیں جن کو میرے نبی کے نام لینے کا سلیقہ نہیں، اور اپنی حالت یہ ہوتی تھی۔ ڈاکٹر جوید اقبال نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میری ماں مری تھی، میری ماں سے بڑی محبت تھی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اور علامہ کے دل کے اوپر پہاڑ ٹوٹا تھا، لیکن علامہ اقبال جتنا نبی پاک کے نام کو سن کے روتے تھے یا قرآن مجید کو پڑھ کے روتے تھے، میری ماں کی میت پہ اتنا نہیں روئے۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ میری ماں مر گئی، اور ماں بھی کوئی ایسی ویسی ماں نہیں تھی، یہ وہ ماں تھی علامہ اقبال کی بیوی، بیمار تھی تو بیماری کے عالم میں بھی بچیوں کو قرآن پڑھاتی رہی ہے۔ علامہ اقبال کو اب ادھر ذرا گھر کے ماحول میں دیکھیں نا، بیوی اس وقت بھی علامہ کی بیوی قرآن مجید بچیوں کو پڑھا رہی ہے جس وقت دنیا سے تیاری کر کے جا رہی۔ کردار کی بڑی ایک عظیم مثال۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی یہ جو کوٹھی ہے جہاں یہ جوید منزل جسے کہتے ہیں، یہ علامہ نے ان اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے جوید کے نام کی تھی، کیونکہ یہ ان کی بیوی نے ہی بنوائی تھی پیسے اکٹھے کر کے۔ علامہ صاحب کا تو بس روزی کا سلسلہ گزارا تھا ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ آپ کو شاید پتا ہے کہ علامہ کی ایک آنکھ تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک آنکھ تھی، دوسری آنکھ کی بینائی تقریباً 95% ختم تھی، اسی ایک آنکھ کے اوپر پوری کائنات کو تکتا رہا، پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اس آدمی کی بینائی اتنی کمزور ہے۔ تو علامہ صاحب نے یہ کوٹھی کر دی ان کی اب جوید صاحب کے نام، اور جب اس میں آئے تو 3 کمرے مختص کیے کہ ان میں میرا بھی آنا جانا ہوگا، ایک میں میں رہوں گا، دوسرے میں میرے مہمان، ایک میں کچن وغیرہ۔ تو 3 کمرے اس کوٹھی کے علامہ نے اپنے تصرف میں لیے، ہر مہینے ان 3 کمروں کا کرایہ جوید اقبال کے نام وہ باقاعدہ پے کرتے تھے، اور جوید اقبال ان کا کوئی ہمسایہ نہیں، ان کا جایا تھا۔ تو سانتے ایمیں ہضم ہی کر گئے ہو گل نو، میں چھوٹی جی گل کیتی ہے۔ بندے دا اپنا پتر ہوئے، اپنا جایا ہوئے تے انہوں بندہ پال رہا ہوئے، جھولی وچ کھڈا رہا ہوئے، منہ وچ نوالے اپنے منہ دے پا رہا ہوئے، تے 3 کمرے کیونکہ نہ ہن او دے ہو چکی ہے، ہن او مالک ہے، تے پیو نے آکھیا اے وی شریعت وچ جائز نہیں کہ میں صرف پیو اکھوا کے اے دے کمریاں دے وچ مفت رہا رواں۔ انہاں آکھیا شریعت میں تقاضا بنتا ہے کہ مالک کو جتنا فائدہ اٹھاؤں اتنا اس کو کرایہ پے کروں۔ مجھے اس پورے ملک میں ایک کسی غوث کتب ابدال ولی شیخ الاسلام شیخ الحدیث کی مثال دے دو جس کی زندگی میں یہ کردار پایا گیا ہو۔ میرا چیلنج ہے آپ کو۔
اس کردار کا آدمی مجھے دکھاؤ. نمازیں لمبی پڑھنے والے بے شک ہوں گے, 6 مہینے روزے رکھنے والے بھی مل جائیں گے. اس کردار کا آدمی دکھاؤ. ایک آدمی تھوڑا سا ذہن میں آتا ہے, وہ ایک مدرسہ تھا, مدرسے میں ایک کمرہ تھا جس میں ایک چارپائی ہوتی تھی, ایک کرسی ہوتی تھی, اور کچھ 5-7 آدمیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی. وہ اللہ کا بندہ مدرسے کے, اور وہ مدرسہ انہوں نے خود بنوایا جیسے ہم نے بنوایا. اس ایک مدرسے کے کمرے کو وہ بزرگ استعمال کرتا تھا اور باقاعدہ اس کمرے کا وہ کرایہ دیتا تھا. مجھے ایک دوسرا آدمی وہ ملا ہے, تیسرا ابھی تک کوئی نہیں ملا. ہے کردار کے نہیں؟ پیسہ جو ہے نا, پیسہ یہ بڑے بڑے کرداروں کو گردن سے پکڑ لیتا ہے. کیا سمجھے؟ بڑے بڑے. اب مشہور ریاست ہندوستان کی ریاست آرا, کیا نام تھا ریاست کا؟ آرا ریاست کا مقدمہ تھا انگریز کی عدالت میں, اور سارے کاغذات تھے پرانے, پہلے فارسی تھی, فارسی میں, اور ان کاغذات کو انگلش میں ڈالنا تھا اور مقدمہ تیار کرنا تھا. بندہ ایسا چاہیے تھا جو فارسی میں ماسٹر ماہر ہو, انگلش کا بھی ماہر ہو, قانون کا بھی ماہر ہو, اور وہ علامہ اقبال تھا. مقدمہ لیا مسٹر داس, ٹاپ کا وکیل تھا دلی کا, ہندو مسٹر داس. اس نے حضرت علامہ اقبال سے رابطہ کیا, یہ کام آپ کر سکتے ہیں, مہربانی کریں مزدوری مقرر کریں. مزدوری ڈیلی کی 1000 روپیہ مقرر ہوئی. علامہ صاحب جس وقت وہاں پہنچے تو اس نے سارا جتنی کتاب وہ تھیں کاغذات اٹھا کے سامنے رکھے. علامہ نے پانی پیا, کاغذ سامنے رکھ کے لکھنا شروع کر دیا. وہ ہندو بنیے کی اولاد جو بڑے دیانتدار مہذب تھے, اس نے آ کے علامہ کو کہا, علامہ صاحب بہت بڑا مقدمہ ہے, بڑا موٹا نواب ہے, وقت بڑھائیے پیسے بنائیے. وقت بدھا کے پیسے سمجھ دے ہو نا, کدے مستری صاحب کوئی ہے تے ناراض بھی نہ ہونا. انہوں لا کے نہ دیوار دے اتے, آپ کرسی چوک کے پرلے کمرے جا کے بہ جاؤ, انہاں ٹھک ٹھک ایسے سنگار رہے ہیں اینٹ کو جیسے ابھی اس کو مقابلہ حسن میں لے جانا. پھر آرام سے لگا کے, پھر ادھر سے پھر ادھر سے. اصل چکر یہ ہے کہ جہاں 2 دہاڑیاں لگنی ہیں وہاں 3 لگنی چاہیے, تاکہ ہم سارے اسی مرض کے مریض ہیں, اپنے اپنے میدان کے ہم شاہ سوار. سو ہندو بنیے کی اولاد نے کہا وقت بڑھائیے پیسہ بنائیے. اب دیکھیں ایک مسلمان کی شان کیا ہوتی ہے, ایک بندہ مسلم کیا ہوتا ہے, ایک رسول کا سچا امتی کیسا ہوتا ہے, ایک صاحب کردار انسان کیا ہوتا ہے. علامہ پورے مڑ کے کہا, مسٹر داس میرے رسول نے, اس لفظ میں جتنی پاور ہے نا, میرے رسول نے, نہیں سمجھ آ رہی, یہ بھی کہہ سکتے تھے ہمارے بڑے بڑے مولوی, رسول اللہ نے فرمایا. بڑا پھیکا سا لفظ ہے, آپ کو تو شاید نہ لگے لیکن بڑا ہی پھیکا ہے. رسول اللہ, حالانکہ ٹھیک ہے, آگے صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ لیں ٹھیک ہے, لیکن اس لفظ میں جو چاشنی ہے, میرے رسول. بیٹا اگر بندہ کہے میرے بیٹے, اس میں چس میرے رسول نے, اور کہا کس کو, ایک ہندو کو. یہاں یہ بات 2 عطشہ ہو گئی, چس اور بڑھ گئی کہ ایک کافر کے سامنے بندہ اپنے نبی کا نام لے تو کس پیار سے لے. ایسا کر رہے ہونے اسی, او جی ابا جی وہ بھی تے علم دی گل پہ کر دینے, پترا وہ اور سٹیشن تو پہ بول دینے, اے اور تو پہ بول دینے.
فرق یہی ہے ادب اور بے ادبی کا، اور یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لہجے ہی تو بات بدل دیتے ہیں۔ میرے رسول نے فرمایا مسٹر داس کہ جو وقت بڑھا کے روزی کمائی جائے وہ حرام ہے۔ پاؤں سے زمین نکال دی اس بتوں کے پجاری کی اور اسے سمجھا دیا مسلمان کیسا ہوتا ہے، مسلمان ایسا۔ اس مسلمان کا نام ہے علامہ محمد اقبال، ورنہ بنانا ہوتا مال تو تیرے ملک کے لیڈروں نے کیا کیا نہیں کیا، یہاں کے راجوں خاجوں نے کیا کیا نہیں کیا، کس کے ساتھ مل کے کیا نہیں کیا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ لیکن غیرت دینی بھی زندہ ہو، رسول کے ساتھ تعلق بھی فولاد ہو تو ایسے بندے ہوتے ہیں۔ مشہور بات جو میں نے پہلے لیکن پھر جگانے کے لیے، فرض نبھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، راجا نریندر ناتھ، یہ کسی مسلمان کا نام ہے؟ نام سے ہی سمجھ آ رہی ہے، نریندر ناتھ۔ اس نے علامہ کی دعوت کی، علامہ کو بلایا، حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو بلایا۔ جب آپ وہاں پہنچے بڑے بڑے نواب رئیس کٹھے کیے کہ علامہ اقبال تشریف لا رہے ہیں، کچھ دیکھنے کے لیے، کچھ سننے کے لیے، کچھ سمجھنے کے لیے۔ جب آپ وہاں پہنچے اس نے ہرن کی کھالیں منگوا کے ان کو رنگوایا، ان کو روپ دیا قالین کا، علامہ کی گاڑی سے لے کر ان کے کمرے کے دروازے تک ہرن کی کھالیں بچھوائیں۔ لیکن علامہ جب اترے دیکھا کہ نیچے کھال ہرن کے بچھے ہوئے ہیں، ریڈ کارپٹ کی بجائے۔ علامہ چلنے لگے لیکن پاؤں ادھر ادھر دھرنے لگے، کھال پہ پاؤں نہیں رکھ رہے۔ نواب نے، نریندر ناتھ راجے نے اپنے سیکرٹری کو کہا جا ریکویسٹ کر کے آپ کے قدموں کے لیے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے، ان کو سرفراز فرمائیے، اس کو سرفراز فرمائیے۔ اب یہاں بڑے سے بڑا کوئی دین کا ٹھیکیدار بھی ہوتا تو اتنی کہتا کہ ہمارے دین میں یہ مناسب، لیکن اس لیے کہ وہ ہندوؤں کا راجا تھا، وہاں سارے مہاراجے اکٹھے تھے، وہ ان کے دل کی رعایت کرتے ہوئے اتنا ٹھیٹھ مسلمان بن کے نہیں دکھاتا۔ لیکن اقبال نے یہ ذرا بھی بادر نہیں کیا کہ یہ کیا کہیں گے۔ اقبال نے اپنی اسی لاٹھی کو ٹیک کے تمام مجمع کی طرف دیکھ کے کہا میرے رسول نے ایسی چیز پہ پاؤں رکھنے سے بھی منع کیا ہے جس پہ بندہ پاؤں رکھے اور دماغ میں غرور پیدا ہو۔ ایسا کوئی مسلمان کہیں ملے تو ضرور ملائیے۔ وہ کہتے ہیں بلے شاہ سے کسی نے کہا کوئی کامل مرشد دس، کوئی انج دا تے انج دا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اسے دیکھ کے کہا انج دے مرشد میں تینوں بڑے دساں گا، کوئی ایک مرید مینوں انج دا کامل ہوئے تے دس۔ تو استاد نہ لب، کوئی شاگرد لب۔ انج دا کوئی مسلمان کتے تاریخ بھی تانوں لبے تے مینوں ذرا اسے اپنی تاریخ میں بڑے بڑے بڑی دستاریں، بڑے جبے، بڑے کبے، بڑے مرید، بڑے غلام، بڑے نوکر، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کردار، آہنی کردار، یہ فولادی کردار تمہیں کہیں کہیں ملے گا۔ یہ میں پاگل نہیں ہوں کہ تیسرا جمعہ ہے میں علامہ اقبال پہ ہی کر رہا ہوں، میں ان اوراق کو بھول رہا ہوں، میں اپنی تسکین کے لیے کہ ہم سارے ایسے نہیں، ہم ایسے بھی ہیں، ہم سارے بدنما دھبے اور داغ نہیں ہیں، ہماری تاریخ میں قریب ہی ایسے مسلمان گزرے ہیں جن کا یہ کردار۔ نواب آف بھوپال، اس کے محل کا نام تھا قصر راحت، سکھا لی جا، ظاہر ہے نواب دیتے ہوں جی سوکھی سوکھ، قصر
میں تو ایک ایک چیز بتاتا ہوں اس امید پہ کہ آپ کو یاد رہے گی، اور الحمدللہ آپ کو یاد نہیں رہے، کیونکہ سارے تو نہیں، میرے جیسے کچھ ہیں صرف کان کی چس کے لیے ادھر سے سنا ادھر سے نکال دیا، اگلے جمعے نویں سنی. لیکن کچھ ایسے ظالم طاق ہیں کہ میری ایک ایک چیز پھر مجھے شرمندگی بھی ہوتی ہے، وہ لفظ ب لفظ انہیں یاد ہوتا ہے، پھر مجھے سمجھ آتی ہے کہ نہیں ایسے بھی ہیں. ایسے بعض جگہوں پہ میں گیا تو مجھے ایسے لوگ بھی ملے، اب بھی مجمع میں موجود ہیں، ایسے بھی ملے جنہوں نے دن بھی لفظ بھی ایون کے لہجہ بھی. ایک بندے نے مجھے پرتگال سے فون کیا، کہنے لگا 2 منٹ ہینڈ میں کیا، انہیں میری ہی اپنا سور میں میرے ہی لفظ مجھے سنانے شروع کر دی. میں آخیا پرتگال دا ہے یا کسی اور حال دا ہے؟ انہیں کہا آیا تے میں گجرات دا، پر تیرے عشق وچ مبتلا ماں کدوں دا؟ آخے میں چھوٹا جہا سے. میں کہ ہن 70 سال دا ہو گیا. اس آس پہ کہتا رہتا ہوں، سناتا رہتا ہوں کہ ہو کا حق دا دیمنا فرض سانو، امر حق بجا لے آمنیا، ہووے ذوق تے شوق دیدار رکھے انہوں اپنا آپ بھی خامنیا. قصر راحت میں پہنچے تو نواب کی تو عید ہو گئی کہ آج علامہ میری کٹیا میں آئے ہیں. تو علامہ کے لیے ایک بہترین کمرہ، پہلے شاہی کمرے اور پھر سجائے گئے. دلہن کے لیے بھی یوں کمرے تیار نہیں ہوتے جیسے نواب آف بھوپال نے علامہ کے لیے کمرہ سجایا. علامہ صاحب جو ہی، الہی علی بخش بھی ساتھ تھا، ایک اور ساتھی بھی، جو ہی اس کمرے میں گئے اپنا دیکھا بستر، ادھر نظر ادھر نظر، زور زور سے بچوں کی طرح رونا شروع کر دی. ہچکیاں بند نہ ہوں. اب دوڑے دوڑے سارے آئے کہ ہمارے وی آئی پی مہمان کو کیا دکھ ہوا، کیا ستم ہوا. حضور خیر ہے. اب قیامت بن گئی کہ رونا اور وہ بھی اس طرح. آپ نے فرمایا بحث مت کرو میرے ساتھ، میرے لیے کوئی سادہ چار پائی لاؤ، اور یہ جو باتھ روم کے ساتھ کمرہ ہے کپڑا بدلنے والا اس میں بچھاؤ، اور میرے ساتھ ایک چادر ہے وہ لاؤ. علی بخش سرہانہ میرا یہاں رکھ، میں اس کمرے میں اس بستر پہ نہیں سو سکتا، مجھے سادہ چار پائی پہ سلا. حضور آپ کے لیے رکھی گئی ہے، آپ کے لیے کمرہ سجایا گیا ہے، آپ کے لیے ہے، پر آپ روتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا تمہارے اس فرنشڈ کمرے کو دیکھ کر مجھے میرے نبی کی لوہے والی چار پائی یاد آ گئی. اب میں اس پہ نہیں سو سکوں گا کیونکہ وہ چار پائی مجھے بھولے گی نہیں، پلٹ پلٹ کے مجھے میرے آقا کی آرام گاہ یاد دلائے گی، لہذا میں وہاں سوؤں گا. میرے جوانوں مجھے کوئی ایسا بندہ ملے تو ضرور بتانا، کسی کتاب میں بھی پڑھو تو ضرور بتانا یہ بندہ کون ہے، کیا نام ہے. آپ سمجھتے ہیں شاید اس لیے ہم اس کا نام لیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا شاعر تھا، وہ کیمبرج یونیورسٹی کا وہ فارغ تھا، وہ میونخ یونیورسٹی کا فارغ تھا، وہ بارٹ لا تھا، وہ فلسفے کا ماہر تھا. نہیں، وہ جتنا بڑا علامہ تھا اس سے بڑا انسان تھا. اللہ اکبر. آج کل ایک مرض چل نکلا ہے، ہر بندہ قرآن مجید کا ترجمہ، ہر بندہ ٹرانسلیشن، ہر بندہ قرآن پہ تبصرے. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اس وقت ٹھنڈی آہ بھر کے کہتے تھے مجھے اذیت ہوتی ہے جب ہر دوسرا بندہ قرآن کا ترجمہ شروع کر دیتا ہے. یہ 100 سال پہلے کی بات ہے جب ہر بندہ نہیں کرتا تھا، لیکن کوئی اقبال کہتا تھا انہیں خبر ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ قرآن خدا کا کلام ہے. خدا کے کلام کی ترجمانی کے لیے
کیسی زبان چاہیے، کیسا دماغ چاہیے، کتنا علم چاہیے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اب تو دکانیں کھوکھے کھلے ہیں۔ وہ بندہ جو ایک دن کہیں پڑھنے کے لیے، جس کو صرف نحوی نہیں آتی، وہ سب سے بڑا سکالر ہے۔ اور تباہی آپ نے دیکھی، اجڑ گئی امت مصطفیٰ۔ اللہ، ہر چیز ٹکے ٹوکری، اتنے ٹوٹے ہوئے ہیں، اتنے ٹکڑے، ہر روز ایک نیا ٹکڑا، ہر روز ایک نئی سوچ۔ اس سے اندھیرا ہی بھلا تھا جب قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور مجھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضور علیہ السلام کے نام کی شرم، ایک پیرزادہ صاحب آتے تھے اور علامہ صاحب ان کی احترام کرتے تھے، احترام سے ان کی باتیں سنتے تھے، احترام سے، اور وہ کچھ اپنے ایسے معاملات کے ساتھ آتے تھے جو ان کی ذات کو جچتے نہیں تھے۔ یہاں تک کہ علی بخش ایک دن بول پڑا، کہا آپ اس آدمی کا اکرام احترام زیادہ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بندہ اس قسم کے معاملات میں ملوث ہے۔ اقبال نے سر نیچے کر کے کہا، علی بخش، ہر بندے کا احترام میں بندہ دیکھ کے نہیں کرتا، میں پیچھے بھی دیکھتا۔ کہا تجھے پتا ہے یہ میرے نبی کی اولاد ہے، مجھے ان کے نام کی شرم آتی۔ یہ وہ آدمی تھا جس نے علم کے سمندر پی رکھے تھے، شرق و غرب کے علوم جس نے پی رکھے تھے، اسے میرے نبی کے نام کا کتنا شرم تھا، کتنا خیال تھا۔ یہ بھی اس کے کریکٹر کا حصہ ہے۔ اور میں نے آپ کو شاید پچھلے جمعے بتایا تھا، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں نبی پاک کا اتنا انہیں شدت کے ساتھ احساس ہوتا تھا، اللہ کے آگے اقبال شوخی کر لیتے تھے۔ کتنی جگہوں پہ کی، شکوہ، جواب شکوہ، پھر آگے پیچھے بھی بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ پہ تو کہا کہ اپنا چپ رہ نہ سکا، حضرت یزداں میں بھی اقبال، کرتا کوئی اس بندہ گستاخ کا منہ بند، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ شوخیاں اللہ سے۔ جاوید صاحب نے بڑی پتے کی بات کی، وہ کہتے ہیں لیکن عمر بھر میرے نبی سے کبھی شوخی نہیں۔ کتنا شدت سے احساس تھا۔ اسی بات کو ظاہر ایک اور شاعر کی زبانی کہا تھا کہ میرے پیارے نبی کے سامنے آنے والے، تجھے پتا ہے کہ یہ بارگاہ کتنی نازک ہے، ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر۔ کہا اتنی عرش کی بلندی نازک نہیں ہے جتنا مٹی کے اوپر رسول کا دربار نازک ہے۔ نفس گم کر دمی آیت جنید و با یزید جا، یہاں حضرت جنید و با یزید جیسے لوگ سانسوں پہ پہرا لگا کے آتے۔ یہاں ڈھائی جماعتیں جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ ادب سے تو فارغ، جس بندے کو چار باتیں کہنی آ جائیں وہ بھی فارغ، وہ لیبل لگ جائے کہ یہ گریجویٹ ہے، گیا کام سے۔ اب تو بازاروں میں بحثیں ہوتی ہیں، کھوکھوں پہ بحثیں ہوتی ہیں، ٹماٹر بیچنے والے بھی نبی پہ تبصرہ کر رہے ہیں۔ اللہ، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی، پتہ جو کوئی نہیں کہ کس مقام والے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، اب عجیب بات آ گئی، بڑی عجیب۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا خیال صرف تمہیں نہیں، یا تمہیں ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پیچھے پلٹ، کہتے ہیں ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ، اور مسلمان اور کفر کے درمیان عین عروج پہ پہنچی جنگ، اور مسلمان سپاہ سالار کے گھوڑے کو اتنے تیر لگے، اتنے زخم ہوئے کہ اس کے اگلی دونوں ٹانگیں اتنی زخمی ہوئی کہ گھوڑے کی دونوں ٹانگیں بیکار ہو گئیں۔ اب سالار کو لگا میرا گھوڑا گر جائے گا، یہ گھوڑا گر جائے گا، اور یہ گرا تو میں گرا، میں گرا تو جنگ گئی،
جنگ گئی تو مسلمانوں کی شکست یقینی، کفر کی فتح۔ اب منزل یہ ہے، منظر یہ ہے کہ کفر سامنے ہے، نہ دوڑ سکتے ہیں، نہ نکل سکتے ہیں، نہ بھاگ سکتے ہیں۔ تو حضرت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس سپاہ سالار نے اپنے گھوڑے کو آواز دی، او میرے گھوڑے، میرے ساتھ بے وفائی نہ کر، ان دونوں کٹی پھٹی ٹانگوں سے میرے ساتھ چل، اگر تو گر گیا مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی اور میں حضور کے آگے شرمندہ ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں گھوڑے کے کان میں آواز پڑی، گھوڑا براق بن کے اٹھا، براق بن کے جیسے کوئی شاہ پروں کے ساتھ اڑتا ہے۔ گھوڑے نے اگلی ٹانگیں اوپر کر لی، اب چلی سپاہ سالار کی تلوار، ہوئی کفر کی گردن کے پار۔ جب مسلمان فتح یاب ہوئے تو اس گھوڑے نے پیچھے پلٹ کے دیکھا سالار کی طرف، آنکھوں میں آنسو تھے، گویا کہہ رہا تھا اب تو گر جانے کی اجازت ہے، اب تو میرے رسول کو شکایت نہیں کرے گا، کیونکہ کہا یہ تھا کہ اگر تو گرا، آج تو نہیں لیکن حشر کو ہے گھوڑے میں اپنے نبی سے تیری شکایت کروں گا۔ تو گرا تھا، ہم شکست سے دو چار ہوئے تھے، اس گھوڑے نے رو کے کہا لے میرے نبی سے شکایت نہ کرنا، میں اڑ اڑ کے اڑتا رہا۔ جی اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ جس دور میں ہم اور آپ زندہ رہ رہے ہیں فتنوں کا دور ہے، صبح فتنے، دوپہر فتنے، شام کو فتنے، صبح کلمہ شام کو کفر، کوئی عطا پتہ ہی، فتنہ ہی فتنہ ہے، اور بکھری ہوئی ہے سوچیں، یکسو نہیں ہو رہی سوچ، وہ اسی لیے نہیں ہو رہی، 600 تو بندہ روز سنتے، اتنی بھانت بھانت کی بولی بندہ سنے گا تو یکسوئی، اور بندہ بھی پروانہ نہیں بھمرا ہے، اس آوارہ مویشی کی طرح، اس کھرلیے چمو ہے ساڑی یہی حالت کے نہیں، اس کھرلیے چمو تیرے جیڑا جانور ہر کھیتے چمو مارے او دے نصیب اچ پھر ساڑی حالت بھی کیڑی ہے۔ وہ اردو کا شعر ہے میاں صاحب کہ یہ ہوس ہے یا محبت کہ بھٹک رہا ہے بھمرا، یہ ہوس ہے یا محبت کے بھٹک رہا ہے بھمرا، کبھی اس کلی کے پیچھے کبھی اس کلی کے پیچھے، جدی حالت ہی اے ہوئے او دے کول عقیدہ کتھوں آنا ہے، او دا سویرے ہون ہونا ہے، دوپہر اور ہونا ہے، لیکن جس نے عقیدہ فولاد کی طرح مضبوط رکھا، عقیدہ ہی تو ہے، عقیدے کا نام ایمان ہے۔ علامہ کا ایمان اپنے نبی پہ کتنا مضبوط تھا، وہ نوجوان نسل یہ تمہارا رہنما ہے، عقیدہ ایسا بناؤ، کیسا؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ
مولانا مودودی صاحب وغیرہ سب نے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جن روایات کو ہمارے ہاں جی اس میں یہ راوی ضعیف ہے لہذا فارغ، حدیث فارغ، یہ مصیبت پڑی ہوئی ہے. علامہ اقبال کے ہاں وہ کہتے ہیں جہاں بڑے بڑے کٹر مولاناؤں کے بھی کان کھڑے ہو جاتے تھے جن روایات پر، اگر اس روایت میں حضور کی شان آ گئی، اقبال نے گردن جھکا کے کہا ٹھیک ہے. کہا گیا یہ ضعیف ہے، کہا راوی ضعیف ہوگا، میرے نبی کی بات ضعیف نہیں ہے، یہ مجھے قبول ہے. کہا کیوں؟ کیونکہ اس میں ذکر رسول ہے. گئی ختم. ایمان تو یہ ہونا چاہیے. یہاں جو حالت ہے وہ آپ مجھ سے زیادہ تکتے ہیں. علامہ کا اپنے اسی لیے کہتے ہیں بے مصطفیٰ بے رساں خیشرا کہ دین ہم اوست، اپنے آپ کو نبوت کے دامن سے پیوست کر دے، کیونکہ دین اسی نبی کا نام ہے، دین اسی رسول کا نام ہے. اگر بہو نہ رسیدی، اگر تجھے نمازیں روزہ کعبہ سب کچھ مل گیا، میرے نبی کا دامن نہ ملا تو تیرا حشر کیا ہوگا؟ اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست، پھر تو ابو لہب میں اور تجھ میں فرق کیا رہا؟ اوہ کیا عجیب فکر ہے. امت کو کھینچ کھینچ کے وہ ڈاکٹر نکلسن کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر وہ کہتا ہے کہ اقبال نے اس گری پڑی قوم کی گردن سے پکڑ کر انہیں محمد مصطفیٰ کے قدموں پہ لا کے ڈال دیا. ہمیں ایسا ہی کوئی بندہ چاہیے جو ہماری گردن سے پکڑ کر ہمیں ہمارے رسول کے دامن سے پکا وابستہ کر دے، ورنہ ہمارے تباہی ہمارے اجڑنے کا کوئی ازالہ نہیں ہے. یہ اقبال کی ڈیوٹی رہی، یہ اقبال یہ کام کرتے رہے. اب اس کی ایک چھوٹی سی دلیل، یہی اپنا کرسچن کالج لاہور، یہاں کے پرنسپل تھے مسٹر ڈاکٹر لوکس. ایک پارٹی ہوئی، بڑے بڑے لوگ آئے، بجانے لگے. علامہ اقبال کو ڈاکٹر لوکس نے کہا میری بات سن کے جائیے گا. وہ جب رکے تو کہا بہت اہم آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا کیجئے. کہا کیا آپ کے نبی پر قرآن مجید کے لفظ اترتے تھے؟ آگے کہا، اس نے کہا میرا دھیان یہ ہے، خیال یہ ہے کہ نبی پر معنی اترتا تھا، کیونکہ آپ کا نبی عربی تھا، دوسری زبان اسے نہیں آتی تھی، تو وہ خود اسی معنی کو اپنے لفظوں میں ڈھال کے امت کو بتا دیتے تھے. تو لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال؟ بولے ہنس کے علامہ اقبال. اس نے کہا اتنی سنجیدہ سوال کو آپ نے ہنسی میں اڑا دیا. اقبال نے کہا تیرے لیے یہ بہت بڑا پہاڑ ہے، میرے لیے تو یہ ریزہ بھی نہیں ہے. کہا کیا مطلب ہے؟ کہا تو یہ بتا میں کون ہوں؟ کہا تو علامہ ڈاکٹر اقبال ہے، لاہور کا ہے تو. کہا مجھ میں اور میرے نبی میں کوئی فرق سمجھتا ہے؟ اس نے کہا بہت فرق ہے، نبی نبی ہے، تو ہے. کہا پھر سن، تو میرے نبی کی بات کرتا ہے کہ تیرے دماغ میں وہ بات سمجھ نہیں آ رہی تجھے. میرے اوپر بھی معنی نہیں اترتا، پوری پوری نظم اترتی ہے، لفظوں سمیت اترتی ہے. کہا تو نے تو پڑھ رکھا ہے، میں نے تو برت رکھا ہے، تن ورتی تجھے بتا رہا ہوں. پوری پوری نظم اترتی ہے، اور ایسے اترتی ہے کہ وہ اترتی جاتی ہے، میں بولتا جاتا ہوں، لفظ بھی آتا ہے، معنی بھی آتا ہے. جب اقبال کا یہ عالم ہے، آمنہ کے لال کا عالم کیا ہو؟ یہاں یہ بات بھی کندے مکرر کے طور پر دہرا رہا ہوں کہ علامہ صاحب سے ایک فلسفی نے پوچھا تھا کہ اللہ ہے؟
یہ بیماری اب بڑی پھیلی ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں. اب تو ہر روز وہ لیکچر دے رہے ہیں کہ خدا وغیرہ کوئی شے نہیں ہے. اس وقت علامہ سے پوچھا گیا اللہ ہے؟ تو آپ نے کہا ہے. کہا اللہ کے ہونے کی، اللہ کے وجود کی ناقابل چیلنج دلیل، جس کے پاس کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے، ایسی کوئی دلیل ہے؟ حیرت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں اپنے ہونے کی بات ہی نہیں کی، کوئی دلیل، کیونکہ ایسا وہ ہے. اس نے کہا یہ ضرورت ہی نہیں سمجھ آ رہی. اس پہ کبھی بات پھر ہوگی، لیکن دلیل کوئی نہیں دی. آگے یہ بتایا ہے کہ میں اللہ ہوں. پہلے تو اپنا ہونا ثابت کرو نا، تو پھر آخنا میں اللہ ہوں. وہ اپنے ہون دی گل ہی کوئی نہیں، پورا قرآن. اب کہا کہ اللہ ہے، اقبال نے کہا ہے، کہا دلیل کیا ہے؟ اللہ کے وجود پہ لکھی جانے والی کتابیں، کئی سو کتابیں درجنوں ملیں گی آپ کو، بڑی بڑی 1600 صفحے کی کتاب. مثلا ہمارے ادھر کے ہی ایک بزرگ تھے ڈاکٹر غلام جیلانی برگ، اس نے لکھی تھی عظیم کائنات کا عظیم خدا، بڑی مضبوط کتاب. اللہ ہے. لیکن اقبال نے اتنا دنیا کا دفتر کھنگالا تو فلسفی نے پوچھا ایسی دلیل دے جس کے بعد دلیل کی ضرورت نہ رہے. اقبال نے کہا ہاں ہے ایسی دلیل. کہا کیا؟ کہا میرے نبی نے کہا ہے کہ خدا ہے. زندہ باد. سکون ملتا ہے جب ایسے لیڈر کا کوئی نام لے. یہ جو بونے ہم نے پالے ہوئے ہیں، یہ جو بونے اور وہ بھی مٹی کے بونے، ایسے کوئی نہیں ہونے. ڈیری والا دھیان رکھے، نہیں سمجھ آئی. جن لوگوں کو نہ تمیز بولنے کی، نہ خیال امت کا، نہ قوم ملت کا، ملک تو ویسے ہی کھا گئے. ان کی حیثیت ہے اس ہستی کے سامنے. یہ ہے آپ کا راہبر، یہ ہے کلندر، یہ ہے نمونہ، یہ ہے ماڈل، یہ ہے آئیڈیل. کبھی ان کا جھنڈا اٹھا لیکن فلانا زندہ باد تو فلانی زندہ باد، نہ فلانا نہ فلانی، یہ پتہ نہیں کہدیاں نے نشانی. یہ ہے وہ مرد کلندر، مرد درویش. کیا بات کر رہا تھا میں؟ تسی آکو تو ٹھیک کہہ رہا تھا. پوچھا اس نے اللہ ہے؟ فرمایا ہے. کس نے کہا ہے؟ کیا دلیل؟ کہا میرے نبی نے کہا ہے اللہ ہے لہذا ہے. اب کہا ہے تیرے اندر یہ ہمت تو میرے نبی کی صداقت کے پتھر کو توڑ کے دکھا. ہے تیرے اندر، تیرے علم کے اندر، تیرے عقل کے اندر طاقت تو میرے نبی کی آہنی کردار کی اس دیوار کے اوپر رکھنا ڈال کے دکھا. میرا نبی ایسا سچا ہے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فرعون ابو جہل سب کچھ کہنے کے باوجود میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکا. کفر اپنی تمام تر سنگین قسم کی شدتوں کے باوجود میرے نبی پہ جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکا. صدیاں گزر گئیں، سب کچھ ہوا، لیکن جھوٹا تو میرے نبی کو آج تک کسی نے نہیں کہا. لہذا تو بتا میرا نبی جھوٹا یا سچا ہے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے گردن خم، مک گئے غم. پنجابی میں رس جس کے لیے کہتے ہیں نا رب شانہ والا،
रब शान वाला है, पर जिन्हें सानू रब दसिया ओ कमली वाला है। ओ जिन्हें सानू बड़ा दौरा पैंदा सानू तौहीद ते, अल्लाह अल्लाह भाई अल्लाह है, लेकिन ए दस किन्ने तेनू दसिया है? ये कुरान है, ये बता तेरे पास जिब्रील आया है? ये किसने कहा कुरान है? अल्लाह की किताब है। ये कमरा जो 4 नुकरों वाला है, वो बाबे और अदन काला कोठा, ये खाना काबा है, बैतुल्लाह है, कभी खुदा को देखा है वहां? नहीं। तो किसके कहने पे इस कोठे के चक्कर मार रहे हो लाखों खर्च करके? कहा कमली वाले ने कहा। इतनी मजबूत हस्ती मेरे नबी की, वो बोलता गया, ये कमरा नहीं बैतुल्लाह है। करोड़ों अरबों इंसानों ने कहा ठीक है। उसने कहा इधर मुंह करना है, एक भी बंदे ने इनकार नहीं किया। ये अरबों मुसलमानों में से कहा ठीक है, ये कुरान है। सबने कहा ठीक है। एक जुबान हिलती गई। जिब्रील को भी कभी मिले नहीं, तका नहीं, चखा नहीं, मानते हैं है किरामन कातिबीन। ये जो 2 हजरात तशरीफ फरमा है, नाराज ना होना, तुम्हें जो बैठे इतने नेड़े थे नाराज ही ना हो जावन, कोई 2-4 लफ्ज ज्यादा ही लिख छड्डन। FIR बड़ी खतरनाक होंदी ते इन्हां दी FIR लिखी हुई किरामन कातिबीन यफअलून मा युमरून, इज्जत वाले ये भी हैं। किसने कहा है? क्या मत आनी है? किसने कहा है? मुंह को मरोड़ के कहते नबी को गैब का इल्म नहीं, तो क्यामत का तुम्हारे नाने ने तुम्हें बताया? एक जुबान है, इतनी सच्ची जुबान है। 1000 बंदा होता, 2000 होते, लाख होता, करोड़ होता, इतनी और इतनी ज़हीन पाकीज़ा सरेश्त, पाकीज़ा सिफ्त लोगों ने कहा इसकी जुबान सच्ची। फिर अपनों ने नहीं, बिगानों ने कहा। हाय कुरान। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक जगह लिखा है, ग्वेटे कोई गली में गिरा पड़ा आदमी नहीं था, जर्मनी का, जर्मनी की आंख का तारा था मिस्टर ग्वेटे। तो अल्लामा कहते हैं ग्वेटे कहा करता था, जब मैं कुरान मजीद का तर्जमा पढ़ता हूं जर्मन जुबान में, मेरी रूह मेरे अंदर नाचना शुरू कर देती। जिसको कुरान मजीद की शिद्दत का ये एहसास, पहले जुमे मैंने आपको बताया था इकबाल के बारे में कि कुरान मजीद से उनका ताल्लुक, अजीब बात आ गई। अल्लामा इकबाल जब गए ना ये स्पेन, गए तो थे कॉन्फ्रेंस में, स्पेन में आए तो करतबा पहुंचे, और करतबा की वो जामा मस्जिद कितने साल से उसको मंदिर में बदला गया, उसका नक्शा ही बदल दिया गया, और वो जमीन रोती रही, दीवारें रोती रही। 696 साल से ज्यादा गुजरे, वहां न किसी ने माथा टेका, न किसी ने अल्लाह अकबर की सदा लगाई। आप बताओ, मस्जिद हो, और मस्जिद भी वो जो दुनिया में नमूना, आज भी उसकी कटी फटी दीवारें बंदा देखे, जरा भी उसमें लतीफ एहसास हो तो बंदे की चीखें निकल जाएं। वो मुसलमानों की 800 साल जहां मुसलमानों ने हुकूमत की, वहां बाबुल इख्वतैन और अल हमरा के अलावा न मुसलमानों की एक कब्र का भी निशान नहीं मिलता। जानते हो 700 साल के बाद वहां कौन सा वो मौलाना था, कौन सा वो मुबल्लिग आजम था जिसने उस टूटी कटी फटी, जिसके पत्थर भी रो रहे थे, किसने उस जगह पे खड़े होकर अजान दी? है मर्द के नहीं? हमारे यहां तो हमारे सदर
پرانے یا نویں، ان کو لے جاؤ نا کسی اس میں ہندوؤں کے مندر میں، گھنٹیاں کھڑکاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں تسی جان کے لاہوری ہو نا، پردے پا رہے ہو کیونکہ تھوڑی جند جانا ہے کر دیاں پیان تے کر دیاں. یہ قادیانیوں کے گھر میں جائیں، کہتے ہیں یہ ہمارے بھائی. ہندو کے پاس جائیں، سارے ہولی دیوالی کھاتے رہتے ہیں، ان میں یہ غیرت ہے. ایک وہ مرد کلندر تھا جب پہنچا کرتبہ کی اجڑی مسجد میں جہاں 700 سال گزر گئے، نہ تکبیر ہوئی، نہ اذان ہوئی، نہ نماز ہوئی. وہاں کے پادری کو کہا کہ یہاں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا اس کی اجازت نہیں. آگے سے اقبال نے کہا تم مسیحی ہمارے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تو صدیوں تمہارے ساتھ وہ کیا. وہ شرما گیا، شرما کے اس نے کہا آپ رکیے، میں جا کے اپنے سینئر سے بات کرتا ہوں. فرمایا مسجد ہو اور تم سے اجازت. وہ سینئر کے پاس گیا، ادھر پینٹ پتلون بڑی مونچھوں والا بغیر داڑھی والا، کان میں انگلی، صدا گونجی 700 سال کے بعد اللہ اکبر. ہائے ہائے ہائے، آج جھوم اٹھی مٹی کرتبہ کی مسجد کی کہ خدایا اتنی 100 سال کے بعد کون آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اسی لیے کہا اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، لا الہ. مر گیا، ڈب گیا، اجڑ گیا. ہن لا الہ الا اللہ نماز نال پڑھ لو. ایک ظالم دے بچے داڑیاں رکھ کے آدھے اچھی کیوں ذکر پہ کر دے؟ وہ ظالم دے پترو، خدا کا نام بھی تم سے پوچھ کے لے. تمہارے یہ گندے فتوے کدھر لے جائیں؟ تم نے تو بربادی کر دیا، نہ عقیدہ بچایا ہمارا، نہ ادب رہا، نہ عشق رہا، نہ ایمان رہا، خالی پھوکے مسلمان بچ گئے. کرتبہ کی اجڑی ٹوٹی پھوٹی مسجد میں پہلی مرتبہ 700 سال کے بعد جب اللہ اکبر کی صدا گونجی تو فرشتوں نے بھی جھانک کے دیکھا، خدایا اے کون آیا؟ دیں اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں. یہ کون ہے؟ کوئی اور نہیں، خود اقبال تھے. اذان کہی، پھر 2 رکعت پڑھی، پھر سجدے میں بہت رویا. 800 سال جہاں مسلمان حکومت کرتے رہے، آج وہ مسجدیں مندروں میں بدل گئیں، گرجوں میں بدل گئیں. کتنی روتی ہوگی وہ زمین جہاں ختم ہو گیا مسلمانوں کا یقین، نہ رہا وہاں ہمارا دین. پادری پلٹ کے آیا، آپ کو دعا میں مشغول پایا. جب آپ نے لا الہ الا اللہ چہرے پہ ہاتھ ٹکایا، اس نے کہا میں اجازت نامہ لایا. آپ نے فرمایا ہم کر چکے ہیں جو کرنا تھا. یہ تیرے بونے لیڈر، ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وہاں جو وہ کرتے ہیں یہ وہی کرتے. نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنی سوچ ہے. کوئی مذہبی رہنما ہی بتا دو جس کو اتنا غیرت آئی ہو کہ میں بھی یہ کروں. یہ کون تھا؟ یہ بڑی مونچھوں والا. کیوں؟ یہ بھی بدعت ہے. پینٹ پتلون کفر ہے کہ نہیں؟ اللہ ہی بچاوے. یہ ہے بندہ کون؟ یہ بندہ کس چیز کا، کس مٹی کا بنا ہوا ہے؟ اللہ اکبر. مسولینی اٹلی کا ڈکٹیٹر اعظم، جس سے یہ یورپ بھی
آتا تھا، جب اس کا نام آتا تھا پسینے چھوٹ جاتے تھے. اور اس ظالم کے وہ جو تھے نا ایکشن بڑے عجیب تھے. میاں صاحب اس کا سنا بلکہ پڑھا ہے. کمرہ بڑا لمبا، میٹنگ روم جو تھا وہ وہاں مسجد کے باہرلے گیٹ سے بندہ داخل ہوتا، اتنا بڑا ٹیبل اس نے بیچ میں رکھا ہوا تھا، ہو کا عالم دفتر میں، اینڈ پہ اس کی کرسی، حالانکہ قد بھی اتنا لمبا نہیں تھا، وہاں ایسے فرشتہ اسرائیل بن کے یہ بیٹھتا، بڑے سے بڑا کوئی طاقتور لیڈر آتا، راستے میں ہی صرف کانپ نہیں جاتا، بہتوں کے بارے میں تو ہے وہ تھے وہ بھی ہو جاتا کہ اب کیا بلا ہے میرے سامنے بیٹھی ہے، اس کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے. جب علامہ اقبال اس دنیا میں پہنچے ہیں تو یہاں تو کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں ٹرمپ کے ساتھ تصویر آ جائے. اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے میں کیا کہ نہیں تو انہوں سمجھ آئی تسی پکڑیا جانا ہے، میں نو آئی تے میں پکڑیا جانا. مسولینی جو ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، بڑے سے بڑے بادشاہ کو منہ نہیں لگاتا، ریکویسٹ کی کہ کیا اقبال سے ہماری ملاقات ہو سکتی. یہ اقبال کس ملک کا بادشاہ تھا؟ یہ عشق کی سلطنت کا بادشاہ تھا. مسولینی نے جس وقت ملاقات کے لیے بلایا، میں نے بتایا ہے کہ اس کا طریقہ یہ تھا، وہاں بیٹھا ہے بندہ ادھر سے گزرا اور نہ ادے بندہ تے ساڑے انو تے انگلی پکڑ کے چلن دی عادت ہے شودے انو. لیکن اقبال جب آیا تو اس نے اپنی کرسی چھوڑی، اپنی ٹیبل سے گزرا، جا کے کیا استقبال کہ آ گیا ہے اقبال. پھر جب مقابل میں ساتھ بٹھایا، بات ملاقات لمبی ہے، کبھی آپ کو پوری حال احوال سناؤں گا. ایک بات جب اس نے یہ پوچھا نا کہ کوئی خاص بات عطا ہو تو فرمایا شہروں کو محدود رکھ، شہروں کو محدود رکھ، ایک حد تک جائیں آگے مت بڑھنے دے ورنہ تہذیب خراب ہوگی وغیرہ وغیرہ. اس نے کہا کہ کیوں؟ کہا اگر محدود رہیں گے نئے شہر بسیں گے، مختلف قومیں آئیں گی، مختلف خون جمع ہوگا اور مختلف طاقتیں مل کے ایک نئی طاقت کو جنم لیں گی. یہ فکر اسے بتائی. وہ اٹھا اور کھڑا ہو کے ٹیبل پہ ہاتھ مارا، کہا بڑا اچھوتا خیال ہے. ظاہر اقبال جتنا سمجھدار تھا وہ بھی مسولینی تھا. اس نے کہا بڑا عجیب کمال خیال ہے. اقبال نے موقع غنیمت جانا. ہر کوئی کریڈٹ خود لیتا ہے، ظاہر اس نے بھی تو بتایا تھا کریڈٹ لے سکتا تھا. یہ میری سوچ ہے، یہ میری اپروچ ہے، لیکن واہ رسول کے عاشق، واہ مبلغ اعظم، واہ مسلمانوں کے رہنما، واہ مصور پاکستان، تیرا حق بنتا تھا تو مسجد شاہی کے دروازے پہ آرام کرے. واہ اقبال. اس نے کہا مسٹر مسولینی، یہ کئی 100 سال پہلے میرا مدینے والا نبی یہی سوچ دے کے گیا ہے کہ مدینے کو ایک حد سے نہ بڑھنے دینا. سمجھ آ رہی ہے؟ چوٹ بھی ماری ہے تو کہاں، نام بھی لیا ہے محبوب کا تو اپنے دے گھر تے در تے نہ لینا بڑا سوکھا ہے. تے جتھے رقیب ہون تے رقیباں دے سامنے حبیباں دا نہ آوے. یہاں ہمیں کسی سرکاری میٹنگ میں بلا لیے جائے نا، ہم پورے جبے کبے پا کے بولتے وہی ہیں جو وہ بلواتے. نہیں سمجھ آ رہے؟ پورے مجبب مکبب داغتے پرداغتے، لیکن وہاں بالکل پرشکستہ چڑیاں، بس کرایہ ملا، ٹکٹ ملا، کھانا ملا، گئے آ گئے. یہ اقبال کا ہی حوصلہ ہے. بیٹھا کہاں ہے؟ اٹلی میں بیٹھا ایک ڈکٹیٹر کے
ٹیبل کے پاس ہے، بیٹھا مسولینی کے پاس ہے، پیغام اسے کملی والے کے سنا رہا۔ یہاں گلیوں میں پھر کے کلمہ پڑھنے والوں کو کلمہ پڑھانا بھی سبحان اللہ، لیکن وہاں جا کے رسول اللہ کا پیغام پہنچانا الحمدللہ، یہ کریڈٹ اقبال کے سوا کس کو جاتا ہے؟ ایک اللہ اکبر، واہ، اے میرا دوست جدو نعرہ لاندا ہے اے مینو بھی پھڑکا چھڑتا ہے۔ اے چودھری گجر ہے نا، گجر تے گجر بھی خالص گجر، مجھاں والا گجر تے نعرہ لاندا ہے پھڑک کے، اور ایدا نعرہ اتھوں نکلدا ہے، او مینو بھی وجدا جاندا ہے، میں آدھا اے دو نعرے ہور لا لواں نالے مینو سا آ جاندا ہے، تہاڈا تے دل ہے یہ میرا سا ہی نکل جاوے۔ ہائے ہائے واہ اقبال، کیوں واہ کرنے کا ہے موسم کے نہیں؟ بندہ ہو تو، کردار ہو تو، مصور پاکستان ہو تو ایسا ہو، قوم کا راہبر ہو تو ایسا ہو۔ اب ایک طرف مسولینی کی وہ بات آئی، دوسری طرف کملی والے سے۔ میں نے آپ کو کتنی مرتبہ بتایا کہ جب سید غلام میرا شاہ رحمت اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، اقبال کو خط لکھا، حج پہ جانے کی تیاری ہے، تو بھی چلتا مزہ دوبالا ہوتا۔ تو علامہ صاحب نے ان کو جواب جو لکھا وہ قیامت سے کم نہیں، جواب میں لکھا، شاہ صاحب تم تو مجھ اقبال کو کہتے ہو میں مدینے جاؤں، لیکن جانتے ہو میں تو اپنے آپ کو اس قابل بھی نہیں سمجھتا، میرا مادی وجود تو بہت بھار ہے، میرا نام بھی وہاں لیا جائے۔ فقیر سید وحید الدین کہتے ہیں کہ ایک دن رو رہے تھے مدینے کی یاد میں، اور پھر اللہ اکبر واپس آئے تھے، حال احوال سنا رہے تھے کہ ہم اسپین گئے، ہم فلسطین گئے۔ ہمارے بابا نے کہا کہ آپ مدینے سے بھی ہو آتے، وہاں سے گزر جو رہے تھے تو اقبال کی اچانک آواز بھرا گئی، رو کے کہا کس منہ سے، کس منہ سے جاتا، کیا لے کے جاتا، میرے پلے ہے کیا، کیا کمائی کی ہے میں نے۔ لیکن ڈاکٹر عبدالحکیم لکھتے ہیں، کہتے ہیں جو بھانبھن اقبال کے سینے میں نبی پاک کی محبت کا جل رہا تھا، ہم لوگ جو اہل علم اہل دل ہیں کہتے ہیں اگر اقبال حضور کے روضے پہ جاتا زندہ واپس نہیں آتا، یہ وہیں مر جاتا، اتنی آگ تھی اس کے سینے میں۔ حضرت علامہ جامی نے کہا تھا، گر قطرہ درد دل جامی بدریا افغنی، سینہ سوزاں دل تپاں ماہیز آبایت بروں۔ اقبال کہتے ہیں، حضرت علامہ جامی کہتے ہیں، اگر جو میرے سینے میں عشق کی آگ بھڑک رہی ہے اس کا ایک چنگاری دریا میں جا پڑے تو دریا کے پانی کو آگ لگ جائے، مچھلیاں بھڑک بھڑک کے باہر جا پڑے۔ یہ تھا وہ عاشق رسول، یہ تھا وہ غیرت مند مسلمان، یہ تھا مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر، یہ تھا مسلمانوں کے سر کا تاج، یہ ہے وہ علامہ اقبال جو آج بھی کر رہا ہے ہماری فکر پہ راج۔ آئندہ جمعے میں کچھ بڑے چبھتی ہوئی جو باتیں ہیں علامہ کے بارے میں ان پہ میں نے ڈسکس کرنی ہے، اس کے بعد پھر عنوان بدل جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔